تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ بے شک یہ خواہش کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ کی توری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے سوچو جس نے خیال کی تخلیق کی۔ مرشد اور مرید کا تعلق روح اور جسم کی طرح ہوتا ہے۔ اگر مرید بیعت ہو کر مرشد سے رابطہ ختم کر دے تو روح بیمار ہو جاتی ہے۔ روح کی تازگی مرشد کا دیدار ہے، اور مرشد کی تھوڑی سی بھی ناراضگی ہو تو مرید کے دونوں جہان برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے مرشد کو راضی رکھیں۔ انسان تب ہی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا سارا ہنر آزما لیتا ہے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت کو ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ انسان کو بلندی پر لے جانا بہت مشکل ہے، لیکن اس کو گرا دینا ذرا بھی دشوار نہیں۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ حقیقی سکون اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگا لو۔ صرف پیسہ ہی نہیں، عقل، ادب، چہرہ اور علم بھی رزق ہیں، اور سب سے بڑی بات اچھا دوست بھی رزق ہے۔ کمزور شخص کبھی معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ معاف کرنا مضبوط شخص کی وصف ہے۔ اگر تم وہ کرتے ہو جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہو تو تمہیں وہی ملے گا جو ہمیشہ سے ملتا آ رہا ہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں، اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ ہر ناکامی کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے، شرط یہ کہ ناکامی کے بعد مایوس نہ ہوا جائے۔ اکثر اوقات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا انسان جیتنے کی خوشی کھو دیتا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔